اس میں ایک مزید میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کچھ ہسبینڈ وائف میں مطلب آپ کے آرگیومنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ انگیج کر لیتے ہیں آپ اس کو اسکیپ نہیں کر پاتے، کتنی مرضی بھی آپ کوشش کر لیں. جو دوسرا انسان ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے ٹیز کرنا ہے اگر، تو وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے آپ کو انگیج کر لیتا ہے. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ وہ میرے اختیار میں ہیں چیزیں. اگر ایک انسان ہے جس نے دماغ میں اپنا سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ آج اس کو ڈسٹرب کر کے ہی جانا ہے میں نے آفس، اور آج سارا دن برا ہی گزارنا ہے اس کا، تو آپ اس کو اپنے میں برداشت کا جو ایک ہے نا ایلیمنٹ، اگر مدرس کہتی ہیں یا وائفس کہتی ہیں کہ ہم تو پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیٹ گو کرنے والا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کو اپنے پہ طاری نہ کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ انرجی ہیلنگ میں جو پہلا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ یو آر ولنگ ٹو ہیل یور سیلف. جب آپ ولنگ ٹو ہیل یور سیلف ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنی انرجی کو کنزرو کرنے کے بارے میں بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں، اور آپ اس چیز اور اس کانسیپٹ کو کیسے اویئر ہو جاتے ہیں کہ آپ کے انوائرمنٹ کے اندر چیلنجز ہیں، آپ کے انوائرمنٹ کے اندر اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں جو کنٹینیوسلی آپ کو ٹریگرز دے سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی انرجی لو ہو سکتی ہے. یہ ٹریگرز آپ کو آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے بھی مل سکتے ہیں، یا آپ کو آپ کے فرینڈس کی طرف سے بھی مل سکتے ہیں، بچوں کی طرف سے مل سکتے ہیں، اور کسی سورس سے بھی مل سکتے ہیں. جب آپ اویئر ہو جاتے ہیں نا، تو جب اگلا کسی قسم کی بھی انرجی آپ کے اوپر آپ کو انرجی دیتا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ یہ نیگیٹو انرجی آ رہی ہے یا پازیٹیو انرجی آ رہی ہے. آپ کو ایک سسٹم میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ آپ انرجی بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کانشیس ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ انرجی کس قسم کی ہے، پھر آپ اس کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس انرجی کو میں نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے. اور چونکہ آپ نے اپنی لائف میں اتنی پین، سٹریس، انگزائٹی دیکھی ہوئی ہے نیگیٹو انرجی کو ایبزارب کرنے کی، کہ آپ یہ ارادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب میں نے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرنا. تو نہ تو آپ، اگر آپ جواب دے بھی رہے ہیں تو انگیج نہیں ہو رہے ہیں، اور اگر انگیج ہو بھی جاتے ہیں تو آپ بہت جلدی اس میں سے اپنے آپ کو آؤٹ کرتے ہیں، اور آپ کا جو مطلب جس کو ہم کہنے ہیں نا ڈاؤن ہونے کا ٹائم، وہ بہت کم ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے آپ کی لڑائی ہوتی ہو تو 3-4 دن چلتی ہو، لیکن جب آپ کو انرجی کی کانسیپٹ سے آپ اویئر ہوتے ہیں، آپ کو اپنی انرجی کی امپورٹنس کا احساس ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری انرجی سے میری لائف میں اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے، تو پھر آپ اس انرجی کے ساتھ کسی کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ پلے کرے. اور پھر آپ ایک نان ریئیکٹیو موڈ بھی آپ اپنے اندر آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا ان چیزوں کے ساتھ تو بحث کرتے ہیں جن کی واقعی آپ اپنی لائف کے اندر سرکل آف کنٹرول اور سرکل آف کنسرن جو ہے وہ بھی آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں. جن چیزوں کے بارے میں جو واقعی آپ کی لائف کے ساتھ جو میٹر کرتی ہیں، وہ تو آپ ان کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی بات چیت کر لیتے ہو، لیکن جن کے بارے میں آپ کے وہ سرکل آف کنسرن میں آتی ہیں، آپ سوچتے ہو کہ ان کو انرجی نہ ہی دوں تو بہتر ہے. آپ کا سیلف لو ویسے جب ہائی ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہو. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں ایک پرپس کے لیے بھیجا ہے، میرے بہت سارے کام ہیں، میری بہت ساری رولز، رسپانسبلٹیز ہیں. تو پھر آپ اپنی انرجی کو جنک جگہوں پہ ضائع نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اور کویشچن ہے کہ ویلیو، اور جو ایک انسان میں بار بار کی ڈی گریڈ فیل کرنے سے، یا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ایون آپ کے بچے آپ کو ویلیو نہیں کر رہے، کیونکہ آپ ایک ڈور میٹ جیسی لائف ہو چکی ہوئی ہے، آپ صرف ایک سروس پرووائڈر ہیں، اور آپ کی عادت ہے گرمبلنگ کرنے کی، کمپلین کرنے کی، آپ تھکے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کو، اور آپ کی انرجی لو ہوتی ہے، تو جو آس پاس کے لوگ ہیں جن کا کوئی آپ سے لینا دینا بھی نہیں، وہ بھی آپ ایون کہ گھر کی، جیسے آپ کہتے ہیں نا کچھ مدرس کہہ رہی ہوتی ہیں، یا بچے تنگ کر رہے ہیں، زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں لوگ، میڈز ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے وہ لوگ مار کھا رہی ہوتی ہیں اور انہیں بہت سارے چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں.
تو اس میں ایک ان میں آ جاتی ہے ڈیلی روٹین میں ایسے ہی کہ میری زندگی تو اب ایسے ہی گزرے گی، میں ایک ورتھ لیس عورت ہو چکی ہوں کیونکہ میں کما نہیں رہی، میں گھر سے باہر نہیں جا رہی، اور اچھا پہننا کھانا میں ڈیزرو نہیں کرتی، عزت سے بات کرنا جو ہے وہ صرف میرا ہسبینڈ ڈیزرو کرتا ہے اور میں ڈیزرو نہیں کرتی. یہ چیزیں ان میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ایک ویلیو اور سیلف ویلیو ہے، سیلف اسٹیم ہے، اس کو سیلف ورتھ کہہ لیں. تو اس میں سیلف لو جو آپ ہمیں سکھا رہی ہیں وہ سیلفشنیس کیسے نہیں ہے اور سیلف لو ضروری کیسے ہے. مطلب ایک ہے حضور پاک کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو حقیر مت جانو، تو میرا خیال ہے یہ سیلف لو اسی چیز کو کہتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے یہ دنیا جو ہے نا انسان کے لیے کریٹ کی، اور یہ جو ارد گرد ساری اللہ پاک نے رونقیں لگائی ہیں یہ بیسیکلی اللہ پاک نے انسان کے لیے کریٹ کی ہوئی ہیں. انسان کو اللہ پاک نے احسن تقویم کے لیول پہ بنایا ہے. اللہ پاک نے اس انسان کو سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے. آپ کو جب آپ کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک عام انسان نہیں ہیں، آپ اللہ کی نظر میں بہت خاص انسان ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے آپ اپنے انرجی موڈ میں آتے ہیں، اور انرجی موڈ کو جب ہم آہستہ آہستہ انہینس کرتے جاتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جب آپ اپنے پاور موڈ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پاور موڈ میں آپ کو اپنی ورتھ کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور آنیسٹلی اسپیکنگ ایک انڈیویجول کا سوسائٹی پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کو اس کی ریئلائزیشن دی جاتی ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو پریزنس ہے، اس سے آپ کے بچوں کی زندگیاں کیسے اٹیچ ہوئی ہیں، آپ کی پریزنس سے آپ کے گھر کا پیس کیسے اٹیچڈ ہے، آپ کی اپنی انرجی سے آپ کے ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ پہ کیا کیا ایفیکٹ آتے ہیں. تو شاید اس سے پہلے آپ ایک نان ریئلائزیشن، ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا غافل تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو لگتا تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکتا. لیکن آپ جب یہ ریئلائز کر سکتے ہیں جاتے ہیں کہ آپ کا انرجی پہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ اپنی لائف کا سٹینڈرڈ اچھا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کا زاویہ بدل جاتا ہے. آپ کا جب زاویہ بدل جاتا ہے تو پھر آپ کا سوچنے کا انداز بدلتا ہے. سوچنے کا انداز جب بدلتا ہے تو پھر آپ اپنی زندگی میں صرف وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کا انرجی لیول انہینس ہوتا ہے، اور جو چیزیں آپ کو انرجی جن سے آپ کی ڈرین ہوتی ہے آپ ان سے بچا کے اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان کے طور پہ ڈیولپ کرتے ہوئے آپ زندگی کی خوشیوں کو انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میرے پاس بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ ہم نے انرجی ہیلنگ کا سفر شروع کیا، اور انہوں نے اس کام پہ اپنے آپ کو شروع میں ان کو لگا کہ شاید صرف یہ کتابی باتیں ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم نے انرجی پہ کام کیا ہم نے اپنے مطلب اگر میں اس میں دیکھوں کہ اس میں 4 ایریاز ہیں جس پر ہم میکسیمم کام کرتے ہیں. اس میں ہمارا فزیکل سائیڈ آتی ہے، ہماری مینٹل سائیڈ آتی ہے، ہماری ایموشنل سائیڈ آتی ہے، ہماری اسپریچول سائیڈ آتی ہے. جب ہم نے ان 4 ایریاز پہ مل کے کام کیا تو اس کے نتیجے میں نہ صرف ہماری اپنی سیلف سیٹسفیکشن بہت بڑھ گئی بلکہ ہماری ریلیشن شپس میں بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو جاتی ہے، ہماری اپنے کام میں سیٹسفیکشن بہت بڑھ جاتی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے بعد جو ایک جملہ مجھے بہت مزے کا سنائی دیتا ہے کہ اس سے پہلے ہم جو تھے اکیلے تھے لیکن اب ہم اپنی تنہائی کو انجوائے کرتے ہیں. یعنی آپ کی جو اپنے ساتھ کمپنی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ اپنی کمپنی انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ ایک طرح سے آؤٹ سائڈ انرجی سے ہم ان سائڈ انرجی کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں.